بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ 17ویں پارے کا آغاز سورہ انبیاء سے ہوتا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن لوگ اس سے غفلت برت رہے ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے دین سمجھنے کا طریقہ بتایا کہ اگر کسی شے کا علم نہ ہو تو اہل علم سے اس بارے میں سوال کر لینا چاہیے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس نے زمین اور آسمان کو کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ اگر اس نے کھیل ہی کھیلنا ہوتا تو وہ کسی اور طریقے سے بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ مزید فرمایا کہ اس نے ہر چیز کو پانی کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور یہ کہ اللہ انسانوں کو اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے۔ جب حالات اچھے ہوں تو انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب حالات برے ہوں تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کو تولنے کے لیے میزان عدل قائم کیا جائے گی، اور اس میزان میں ظلم والی کوئی بات نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس میں ڈالا جائے گا وہ انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوگی۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جوانی کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب آپ علیہ السلام نے اپنے والد اور قوم سے کہا کہ یہ مورتیاں کیا ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم نے اپنے باپ اور داداؤں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم اور تمہارے باپ کھلی گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا، کیا تم واقعی ہمارے پاس حق لے کر آئے ہو یا یوں ہی مذاق کر رہے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کی اس بات کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہارا رب آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے، اور میں اس بات کے حق ہونے کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ کی قسم، جب تم لوگ پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہارے بتوں کے خلاف ضرور کارروائی کروں گا۔ بس ابراہیم علیہ السلام نے ان کی عدم موجودگی میں بت کدے میں داخل ہو کر بتوں کو توڑ ڈالا۔ جب قوم کے لوگ بت کدے میں داخل ہوئے تو انہوں نے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ انہوں نے کہا، جس نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے وہ یقیناً ظالم آدمی ہے۔ لوگوں نے کہا، ہم نے ابراہیم نامی ایک نوجوان کو ان بتوں کے بارے میں باتیں کرتے سنا تھا۔ انہوں نے کہا، تم اسے سب کے سامنے لاؤ تاکہ لوگ اسے دیکھیں۔ جب انہیں بلایا گیا تو لوگوں نے پوچھا، اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حال بنایا ہے؟ انہوں نے کہا، اس بڑے بت نے یہ کیا ہوگا، اگر یہ بت بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ پھر لوگوں نے اپنے دل میں اس بات پر غور کیا اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، حقیقت میں تو تم لوگ ہی ظالم ہو۔ مگر پھر بھی وہ حقیقت کو قبول کرنے سے انکاری ہو گئے اور کہنے لگے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بت تو بولتے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو کیا تم لوگ اللہ کے سوائے ان کی عبادت کرتے ہو جو تمہیں نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی اللہ کے سوائے عبادت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اس واضح دعوت توحید پر بستی کے لوگ بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ ابراہیم کو جلا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ کو بھڑکایا گیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازش کرنا چاہی تو ہم نے انہیں بڑا خسارہ پانے والا بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور ایوب علیہ السلام کے صبر کا ذکر بھی کیا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام شدید بیماری کے باوجود اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر کے آپ کی تمام مشکلات کو دور فرما دیا۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا بھی ذکر آتا ہے کہ جب آپ مچھلی کے پیٹ میں غم کی شدت سے دوچار تھے تو آپ علیہ السلام نے پروردگار عالم کو پکار کر کہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی ذات پاک ہے اس تکلیف سے جو مجھ کو پہنچی ہے، اور بے شک یہ تکلیف مجھے اپنی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کی فریاد کو سن کر ان کے دکھوں کو دور فرما دیا، اور ساتھ یہ اعلان بھی فرمایا کہ جو کوئی بھی حالت غم میں حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کی تسبیح کرے گا تو اللہ حضرت یونس علیہ السلام ہی کی طرح اس کے غم کو دور فرمائیں گے۔ سورہ انبیاء میں انبیاء کرام کا ذکر ہوا کہ جب بھی انہیں کوئی مشکل پڑی یا کوئی حاجت پیش آئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا، اور اللہ نے ان کی پکار کو نہ صرف شرف قبولیت بخشا بلکہ ان کی تکلیف و مصیبت کو ان پر سے دور بھی کیا اور ان کے مناصب اور عظمت میں اضافہ فرمایا۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے منصب جلیلہ کا بھی ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ انبیاء کے بعد سورہ حج ہے۔ سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرایا
اور ارشاد فرمایا کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑا ہے، اور اس زلزلے کی وجہ سے حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، اور دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو پرے پھینک دے گی، اور لوگ حالت نشہ میں نظر آئیں گے، یعنی اپنے حواس کھو بیٹھیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب انتہائی شدید ہوگا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بدر کے معرکے کا بھی ذکر کیا کہ جس میں ایک ہی قبیلے کے لوگ آپس میں ٹکرا گئے تھے، اور یہ جنگ نسل، رنگ یا علاقے کی بنیاد پر نہیں بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ کو مقرر فرما دیا اور ان سے کہا کہ آپ کسی بھی چیز میں میرا شریک نہ ٹھہرائیں، اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے شرک اور بت پرستی سے پاک رکھیے، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں تاکہ وہ آپ کے پاس پیدل چل کر اور دبلی اونٹیوں پر سوار ہو کر دور دراز علاقوں سے آئیں، وہ اپنے لیے دینی اور دنیوی فوائد کو حاصل کر سکیں، اور گنتی کے مخصوص دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کے نام پر ذبح کریں جو اللہ نے بطور روزی انہیں دیے ہیں۔ بس تم لوگوں اس کا گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی قبولیت کے لیے تقوی کو شرط قرار دیا کہ اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو انسان کے دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے شرک کی تردید کی ہے کہ جن معبودان باطل کو لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ سارے جمع ہو کر ایک مکھی کو بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی بنانا تو دور کی بات ہے، اگر مکھی ان سے جبراً کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں پلٹا سکتے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔